بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں، اور اس عنوان کا آج ہم حصہ چہارم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے نظام خلافت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ نظام خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کارہائے نمایاں تھے، ایسے ہی ملکی نظم و نسق کو چلانے کے حوالے سے ان کی کیا خدمات رہی ہیں، کس دانش مندی کے ساتھ انہوں نے ملک کے نظم و نسق کو چلایا تھا، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی حکام کی نگرانی کے حوالے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احتساب بھی کرتے تھے، تو کیسے کرتے تھے؟ حالانکہ آپ نرم مزاج تھے اور آپ کا رویہ جو تھا عموماً نرمی والا ہوتا تھا، تو پھر کس طریقے سے آپ ان کا احتساب کرتے تھے۔ ایسے ہی مالی انتظامات کے حوالے سے ہم نے تفصیلات پڑھی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات رہی ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے جو کارہائے نمایاں تھے ان میں سے ان کے فوجی نظام کو دیکھیں گے کہ فوج کا نظام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کس طریقے کا تھا۔ ایسے ہی فوج کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی چھاؤنیوں کا معائنہ کیا، اور معائنہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے، یہ ساری تفصیلات آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی بدعات کے سد باب کے حوالے سے کہ اس حوالے سے ان کی کیا خدمت رہی ہے۔ ایسے ہی خدمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کا خیال رکھنے کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ کے کارہائے نمایاں ہیں، تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی ذمیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ آپ ذمیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے فوجی نظام کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبوت میں فوج کا جو نظام تھا تو باقاعدہ کوئی نظام نہ تھا، بلکہ جب ضرورت پیش آتی تھی تو صحابہ کرام خود ہی اپنے شوق سے عالم جہاد کے نیچے جمع ہو جاتے تھے اور جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کی دیر ہوتی تھی، صحابہ کرام شوق شہادت میں اور شوق جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ باقاعدہ کوئی فوج نہیں تھی، باقاعدہ کوئی دستہ نہیں تھا کہ یہ فوجی دستہ ہے اور ہمیشہ اس کا وہی کام ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا تو عہد صدیقی میں بھی یہی صورتحال برقرار رہی، یعنی باقاعدہ کوئی فوجی نظام یا باقاعدہ فوج میں بھرتی نہیں کی گئی، بلکہ رضاکارانہ طور پہ جب بھی ضرورت پیش آتی تھی تو صحابہ کرام جہاد کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں، لیکن کچھ چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ وہ اضافہ جات یہ ہیں، عہد صدیقی میں جب کوئی فوج کسی مہم پر روانہ ہوتی تھی تو اس کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے الگ الگ افسر مقرر کیے جاتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ پوری فوج کا ایک ہی کمانڈر ہے، ایک ہی امیر ہے اور وہ اس کی زیر نگرانی اور اس کی امارت میں وہ سفر کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فوج کو مختلف حصوں میں مختلف دستوں میں تقسیم کیا جاتا تھا کہ ایک قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کا ایک دستہ بنا دیا، قریب رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا ایک دستہ بنا دیا۔ تو اس طریقے سے مختلف دستوں میں مختلف مناسبت کے ساتھ دستے قائم کیے جاتے تھے اور ان دستوں کا ہر ایک کا ایک امیر بنا دیا جاتا تھا، اور پھر ان امیروں کا بھی ایک امیر ہوتا تھا جس کو امیر الامراء یا کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا۔ یہ ایک نیا عہدہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایجاد کیا تھا کہ ان تمام امیروں کا ایک امیر جس کو امیر الامراء کہا جاتا تھا بنا دیا جاتا تھا، اور اس عہدے پہ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے تھے۔ چنانچہ شام کی طرف جو فوج روانہ کی گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ اسی طریقے پر تھی کہ اس میں مختلف دستے بنائے گئے تھے اور ہر دستے کا ایک امیر مقرر کیا گیا تھا۔
ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں میں سے ایک کارنامہ فوج کی اخلاقی تربیت بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری اعلیٰ کلمت اللہ پر مبنی تھی۔ کوئی بھی لڑائی اپنی ذاتی عناد یا اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں لڑی گئی تھی۔ تمام کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی اور اللہ کے رسول کی بلندی تھا، اور ان تمام لڑائیوں میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس عظیم مقصد کے لیے جو فوج تیار ہو وہ اخلاقی تربیت یافتہ فوج ہو۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تربیت یافتہ فوج تیار کی تھی، اور جس کے اخلاق کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں کوئی فوج بھیجتے تھے تو اس کے امیر تک کو نصیحتیں کرتے تھے، اور اس کے امیر کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے امیر تھے ان کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود ان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے ان کو نصیحتیں فرماتے رہے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کی اخلاقی تربیت کرتے تھے، اور ان کو بتاتے تھے کہ جی عورتوں کو اور بچوں کو نہیں قتل کرنا، ایسے ہی بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ تو مختلف طریقے سے ان کی اخلاقی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں سے اور ان کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ وہ فوجی چھاؤنیوں کا معائنہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ خلافت کے مصروفیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مصروف رہتے تھے اور بہت سے مسائل کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑ رہا تھا، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چھاؤنیوں کا معائنہ فرمایا کرتے تھے، اور اگر سپاہیوں میں کسی قسم کی کمی دیکھتے، وہ چاہے کمی مادی ہو، روحانی ہو، یا تربیت کی کمی ہو، ٹریننگ وغیرہ کی کمی ہو، یا مالی اسباب جو ہیں ان کی کمی ہو، تو کسی قسم کی بھی کوئی کمی نظر آتی تھی تو پھر ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور کئی مقامات پر لشکر میں آپس میں باہمی رنجش ہوتی ہے قبائل کے درمیان میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لشکر میں مختلف قبائل کے لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق خود لشکر کا معائنہ کرتے تھے، چھاؤنی کا معائنہ کرتے تھے، اور جو قبائل کے آپس میں باہمی رقابت ہوتی تھی، باہمی رنجش ہوتی تھی، اس کو دور کیا کرتے تھے، اور اسلامی رواداری کا سبق دیا کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح نصیب ہوتی تھی۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کے کارہائے نمایاں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ بدعات کا سد باب کیا کرتے تھے۔ تو بدعات کا خاتمہ کرنا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنے خاص طریقے سے اور اپنی عقل و دانش سے بدعات کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بدعات بہت کم پیدا ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بدعت ظاہر ہوتی تھی یا کوئی اس طرف جاتا تھا یا جانے کی کوشش کرتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منع کر دیا کرتے تھے۔ قبیلہ احمس کی ایک عورت کی نسبت معلوم ہوا آپ کو کہ وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتی، اور حج کا زمانہ تھا، حج ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی کہ وہ کیوں گفتگو نہیں کرتی، تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے خاموش حج کا ارادہ کیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس لے کے گئے اور فرمایا کہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ تم یہ ارادہ کرو کہ خاموش حج کروں گی، تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس سے منع کیا کہ تم اس سے باز آ جاؤ خاموش رہنے سے، لہٰذا تم بات چیت کرو۔ تو دیکھیں یہ ایک بدعت ظاہر ہونے لگی تھی کہ لوگ بھی کہیں ایسا کرنا نہ شروع کر دیں، جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی اس سے منع کر دیا تھا۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں میں سے ایک کارنامہ خدمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا، اس کی ترتیب لگائی تھی اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا تھا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے تقریباً 500 احادیث پر مشتمل ایک کتابچہ لکھا تھا جو جس میں حدیث مبارکہ تھی، 500 احادیث تھیں، تو یہ جمع کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ حدیث کی خدمت تھی ایک بہت بڑی کہ انہوں نے 500 احادیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 باتوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا۔ لیکن وفات کے دنوں میں یا وفات کے دنوں سے پہلے انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تھا، اور خیال یہ پیدا ہوا تھا دل میں کہ شاید اس میں کوئی روایت واقعہ کے خلاف ہو اور وہ میں نے اس میں لکھ دی ہو،
اور یہ بوجھ ہمیشہ میرے سر پر رہے گا، یہ غلطی جو میں نے کی ہے اس کا، تو اس لیے اس کو ضائع کر دیا تھا۔ تو ضائع کرنے کا بس یہ مقصد تھا، باقی انہوں نے جو حدیث مبارکہ ہے اس کی خدمت سر انجام دی تھی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں دادی کی وراثت کے بارے میں مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ایک عدالت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ دادی کو کتنی وراثت ملے گی، تو چونکہ قرآن مجید اس کے بارے میں خاموش ہے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس میں دریافت کرنا پڑا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو 6واں حصہ دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول نہیں کر لیا، بلکہ احتیاطاً پوچھا کہ کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ تو وہاں پر محمد بن مسلمہ بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حکم نافذ کیا تھا، یعنی قبول حدیث میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یا ان کی طرف نسبت کی گئی ہر بات کو تسلیم کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ اس کے بارے میں گواہی طلب کرتے تھے، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ تو ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں میں سے ایک کارنامہ، ایک خدمت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اور ان کے متعلقین کا خیال رکھنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ لطف محبت والا سلوک قائم رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رویے سے پیش آتے تھے۔ امہات المؤمنین کی راحت کا، ان کی آسائش کا، ان کے آرام کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ و ناموس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت ام ایمن سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس کو جاری رکھا تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے فرمایا تھا کہ تیرے حق میں ہر مسلمان کو میں وصیت کرتا ہوں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا، وظیفہ مقرر کر دیا اور تا حیات اس کو جاری رکھا کہ تب تک وہ زندہ رہا تب تک اس کو یہ وظیفہ ملتا رہا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں مسلمانوں کو وصیت کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آزاد کرتا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات تھیں ان کے کارہائے نمایاں میں تھے، ان میں سے ایک ذمیوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذمیوں سے عہد کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عہد ان سے لکھوا لیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جو عہد نبوت میں رکھا جاتا تھا، اور بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جو عہد ان کے زمانے میں لکھا گیا تھا اپنی مہر کے ساتھ، اپنی دستخط کے ساتھ اس کی توثیق بھی کر دی، اور ان ذمیوں کو ایسے حقوق ملنے لگے جیسے مسلمانوں کو حقوق ملتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا۔ ایسے ہی جزیہ کی جو شرح تھی ان ذمیوں کے لیے آپ نے نہایت آسان کر دی، اور جزیہ یا ٹیکس جو لگایا گیا تھا ان کے اوپر وہ انتہائی زیادہ کم کر دیا، جس سے ان کی ادائیگی آسان ہو گئی۔ اور ہیرا کے جو باشندے تھے وہ کل 7,000 باشندے تھے، اور ان میں سے 1,000 باشندے تو بالکل مستثنا قرار دے دیے تھے۔ یہ آسانی اور سہولت کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کیا تھا۔ باقی جو باشندے بچے تھے وہ بھی صرف 10 درہم سالانہ دیتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جہاں پر دوسری شرائط رکھی تھی وہاں پہ یہ بھی ایک شرط رکھی تھی کہ ذمی بوڑھا ہو، اپاہج ہو، مفلس ہو تو پھر وہ جزیہ سے بری قرار دے دیا جائے گا۔ تو پھر ایسا بوڑھا ہوتا یا کوئی مفلس یا اپاہج معذور وغیرہ ہوتا اس سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ بیت المال خود اس کی کفالت کرتا تھا، اس کے لیے وظیفہ جاری کرتا تھا۔ تو یہ کچھ خدمات تھیں، یہ کارہائے نمایاں تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، جن کا ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا ہے، باقی تفصیلات کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے فوجی نظام کے حوالے سے ان کی خدمات دیکھی ہیں، فوج کی اخلاقی تربیت کے حساب سے، فوجی چھاونیوں کے معائنہ کرنے کے اعتبار سے، ایسے ہی بدعات کا سد باب کرنے کے حوالے سے، خدمت حدیث کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے متعلقین کے حوالے سے، اور ذمیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے حوالے سے،
ان کی خدمات کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ لہٰذا اگلے سبق نمبر 7 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں کو بیان کریں، تو یہ آخری 3-4 اسباق میں ہمارا یہ سوال مکمل ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔